program is sponsored by Broadway Travel Southall. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर है लंदन से मेरे पास। पाकिस्तान के एक नंबर वकील जो इमरान खान को अकेला मंझधार में छोड़कर लंदन चले आए, उनकी शादी की खबरों की अफवाहें समझने या खबरें समझने बड़ी धूमधाम से जो है वो लंदन में गर्दिश कर रही हैं। मैंने आपको याद होगा चंद रोज़ कबल ही इस खबर के बारे में आपको अंदिया दिया था और अब इसकी मज़ीद तफसीलात सामने आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान के ये नंबर वकील जो पाकिस्तान में इमरान खान की दोस्ती का भरम भरते थे, अचानक उनको अकेला छोड़कर लंदन चले आए और आज कई महीनों तक लंदन में मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान जाने का नाम नहीं ले रहे। बड़ी लॉ फर्म के बड़े ही नाम हैं, लेकिन अपने मुल्क वापस जाने की सोच नहीं रहे। लोगों को भगोड़ा कहने वाले आज लंदन में रुपोश हो चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने शादी रचा ली है। अब ये अभी तक की इतलात जो है इंतहाई मुसद्दका नहीं है, लेकिन किसके साथ शादी हुई है ये हम ज़रूर जानते हैं, और अगर हुई है तो वो कौन खातून है जो उनकी अहलिया बनी है और अब क्या मामला आगे चल रहे हैं, ये आने वाले दिनों में मुकम्मल तौर पर एक बड़ी स्टोरी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानब बड़ी अहम खबर ये है कि जुनैद सफदर की साबका अहलिया जो है उन्होंने अपने वालिद से मुलाकात की है कतर में, और रेडको कंपनी के दफ्तर में ये होने वाली मुलाकात में उन्होंने रो कर अपने तलाक लिए जाने का किस्सा सुनाया है। क्या बताया है उन्होंने, ये बड़ी अहम बात है। उन्होंने ये कहा कि जुनैद सफदर को जो शौक़ था वो मैं पूरा नहीं कर सकती थी, और शादी की पहली रात ही उसने मुझसे जिस किस्म के मुतालबात कर दिए थे, मैं उस मुतालबात से घबरा गई और उसी वक़्त उसको ये कहा कि अपने वालिदैन से अलहदगी इख्तियार करके फौरी तौर पर नाइट्स ब्रिज के इलाके में एक फ्लैट ले लो, जिस पर जुनैद सफदर ने इनकार कर दिया और कैप्टन सफदर ने मुझे टेलीफोन करके जान से मारने की धमकियां दी और गलीज़ गालियां भी निकाली। ये कहना है जुनैद सफदर की बीवी जो पहली बीवी थी और इन्होंने जुनैद सफदर से मियाँ बीमार शरीफ के नवासे से हाल ही में तलाक ली है। उनका कि जुनैद सफदर को कई और किस्म के शौक़ थे जो वो पूरा करने से कासर थी, इसलिए मियाँ बीवी के तल्लुकात आगे ना चल सके। बड़े इंकशाफात करने वाली हैं, और सैफुर रहमान ने जो उनके वालिद हैं और रेडको के मालिक हैं, कतर में प्रिंस जासम के पार्टनर भी हैं, उन्होंने ये भी अंदिया दिया है कि आने वाले दिनों में उनकी बेटी आयशा जो है वो कोई किताब भी लिखना चाहती हैं और ये सारे इंकशाफात करना चाहती हैं जो जुनैद सफदर के साथ उनकी 2 साल से चंद माह पर मुहीत शादी के दौरान पेश है। नाज़रीन, सितम की बात तो ये है, हम तो इस मामले पे बात करना ही नहीं चाहते, लेकिन सितम की बात ये है कि ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो लोगों की बहू बेटियों की चादरें उछालते फिरते थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीर जहाज़ के ज़रिए इंतखाबात के दौरान फेंकवाई गई थी, और ये बात साबित हो चुकी थी कि ये तस्वीर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल की जानिब से फेंकवाई गई थी। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं इमरान खान की ज़ात पर भी कीचड़ उछालने का सिलसिला जारी रहा। रेहान खान से किताब लिखवाई गई और पता नहीं क्या क्या बकवास की गई। लिहाजा आज मुकाफाती अमल है कि आयशा सैफ जो है वो इतने बड़े बड़े जो है दावे कर रही हैं और इतने बड़े बड़े इंकशाफात करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई हैं कि आने वाले दिनों में आप कोई धमाका खेज खबर सुनेंगे, जो ये होगी कि आयशा सैफ ने जुनैद सफदर की उन आदात के बारे में राज खोल दिए हैं जिनका वो उनसे गैर फितरी तौर पर मुतालबा किया करते थे। एक औरत के लिए मर्द के गैर फितरी मुतालबा पूरा करना इस्लाम की रूह से किस कदर मुश्किल और नाजायज़ है, इस बात का तो उलमा कराम ही जवाब दे सकते हैं। और वाक़अतन जिस हद तक हम भी जानते हैं ये एक इंतहाई कबीह अमल है, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि जुनैद सफदर को इस अमल की आदत है और वो अपनी बीवी से भी इस किस्म की ख्वाहिशात का इजहार करना चाहते थे। बहरहाल इस मामले में क्या सदाकत है क्या नहीं है, आने वाले दिनों में आयशा सैफ अपनी ही ज़बानी ये सारा खेल जो है सामने ले आएंगी और फिर इस ख़ानदान के बारे में जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को लूट कर खा लिया है,
ان کی اپنی بہو ہی جو ہے کہانیاں سناتی پھرتی نظر آئیں گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی بڑے پیمانے تک پاکستان میں کسی نے فلسطین کی حمایت میں کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا، اور خاص طور پر حکومت پاکستان نے تو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ واقعتاً حکومت بھی جو ہے وہ فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ ہے۔ بہرحال اللہ کی مدد اور نصرت جو ہے وہ فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اور ہمیشہ رہے گی، جس کی وجہ سے انشاءاللہ فتح جو ہے وہ بڑی ہی قریب ہے، اور آخرکار فتح حق اور سچ کی ہوگی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم معاملہ جو میں نے پچھلے بلاگ میں آپ کے سامنے رکھا تھا، وہ یہ تھا کہ اسلام آباد کے ایک گھر میں، یعنی آپ اس کو گھر کوٹھی کہہ سکتے ہیں، چھاپا مارا گیا تھا، اور وہاں سے کیا کیا دستاویزات برآمد ہوئی، اور کس ملک کی، جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، وہاں سے دستاویزات برآمد ہوئی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک قسم کی فیک ایمبیسی چلائی جا رہی تھی۔ اس خبر کی کافی حد تک تصدیق ہو چکی ہے، لیکن یہ خبر باہر نہیں لائی جا رہی اور اس کو دبا دیا گیا، چونکہ ہم پاکستان سے باہر ہیں، اس لیے ہم نے اپنے سورسز سے آنے والی اس خبر کو آپ تک جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کنفرم کر کے دیں یا یہ ہمیں پتہ، تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کے اگر کوئی سورسز ہے تو آپ کنفرم کر لیں۔ اسلام آباد میں ایسا ہوا ضرور ہے، ہمارے پاس اس گھر کی تصاویر بھی موجود ہیں جہاں چھاپا پڑا، اور ان کے ارد گرد میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے بھی ہم نے گفتگو ریکارڈ کی ہوئی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کو کسی طریقے سے پاکستان میں چلایا جائے تو یہ ایسا تو ممکن نظر نہیں آتا۔ پاکستان میں تو جو بولتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور ہاں، اس سے مجھے یاد آیا کہ کاشف عباسی بھی آج کل لندن میں ہیں، اور مسٹر ویاگرا عطاء قاسمی، اور ایک اور جو جرنلسٹ ہیں جن کو عام طور پر غلیظہ بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی آج کل لندن میں ہیں، اور نام نہاد سینئر جرنلسٹوں کو جو ہے ان کی دعوتیں اڑا رہے ہیں۔ اور یہ ایسے سینئر جرنلسٹ ہیں جو خود دعوت میں جاتے ہیں تو اپنا شاپر بھی آگے کر دیتے ہیں اور اس میں چاول ڈال کے لے آتے ہیں، اور جب کام نہ ملے تو پھر لوگوں کے باتھ روم بھی ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے جرنلسٹوں کے بارے میں بھی میں آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا ہولناک انکشاف کروں گا کہ جو لندن میں اپنے آپ کو صحافی کہلاتے ہیں، کسی ادارے سے تنخواہ نہیں لیتے، اور نہ ہی کسی ادارے میں ان کی خبر چلتی ہے، اور جب جی چاہتا ہے لوگوں کے باتھ روم ٹوائلٹ ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اچانک پھر ایک دم سے جرنلسٹ بن جاتے ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کسی بھی محفل میں جائیں تو جیب میں سے بلو کلر کا ایک شاپر بھی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں پاجی یہ چول پا دینا۔ تو اب آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چول کون کون کھاتا ہے، میٹھے چول کون کون کھاتا ہے، اور نام نہاد صحافی جن کا کسی ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اپنا جیڈی لوگو لے کر، اور اگر آپ ان کے ادارے سے رابطہ کریں اور کہیں کہ جناب آپ کا یہ نمائندہ یعنی GNN کا نمائندہ یہاں ہے، تو وہ یکسر انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس بات کو ہم نے مان لیا کہ ہمارا نمائندہ یہاں موجود ہے تو پھر اس کو تنخواہ بھی دینا پڑے گی۔ تو ایسے تمام سینئر صحافی، نام نہاد سینئر صحافی جو ہیں، انہوں نے غلیظہ اور مسٹر ویاگرا، جو کروڑوں روپے کی PTV کی تعیناتی کے درمیان ویاگرا ہڑپ کر گئے تھے، ان کو جو ہے ایک دیا ہے، ریسیپشن دیا ہے، اور اس کی کیا حیثیت ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ مسٹر ویاگرا کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی لندن آتے ہیں 2-4 مارشیے بھی ارینج کر کے ساتھ بھی لاتے ہیں، اور یہاں پر بھی پریمیئر ان ہوٹل باتھ روڈ میں جو ہے وہ مساج کرانے کے لیے تیار۔ ایک ان کے مارشیے یہاں بھی موجود ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چیریٹی کے کاموں کی آڑ میں شام ڈلے جو ہے اپنے دوستوں کو جمع کر کے پھر رنگ و سرور کی محفلیں بھی سجا لیا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی ان کی اس چیریٹی والی جگہ پر جو ایک خیراتی ادارہ ہے، فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، کبھی عرشہ شریف کے بارے میں کی گئی تھی، اور فاتحہ خوانی کے بعد جو ہے وہ لال پری کی محفل سج جاتی ہے۔ یہ بڑی بڑی باتیں ہیں جن کے بارے میں تمام حقائق آپ کے سامنے بما ثبوتوں کے لے کر آؤں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ یہ اوپن کچن کے نام سے جو بنایا گیا ادارہ ہے، اس کے درپردہ کیا ہو رہا ہے، اور چیریٹی کی جگہ پر کیا کیا کھیل کھیلے جا رہے ہیں، اور ان کے جو کرتا دھرتا ہیں جو لندن سے باہر ایک شہر میں موجود ہیں، ان کے بارے میں بھی ہولناک انکشافات کروں گا کہ وزیر آباد کے کس علاقے سے ان کا تعلق ہے، اور وزیر آباد میں ان کے بھائی جو ہیں وہ ایک تعلیمی ادارہ چلاتے ہوئے کس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی باتیں آنے والے دنوں میں کریں گے، لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے
میرا کپتان میرا انتخاب. اب آپ یہ ٹرینڈ بنا دیں اور 8 فروری کو میرا کپتان میرا انتخاب کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ کم از کم ایک بندہ 20 لوگوں کو لے کر پولنگ اسٹیشن پر پہنچے، ووٹ کاسٹ کروائے. میرا کپتان میرا انتخاب کے جو سلوگن ہے، جو ٹرینڈ ہے، اس کو کامیاب کرے اور اس طرح سے دشمنوں کو منہ کی کھانا پڑے. لیکن یاد رکھیے کہ 8 فروری کو گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، نکلنا ہے، ووٹ ضرور ڈالنا ہے. چاہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت آئے یا نہ آئے، آپ نے عمران خان کو ووٹ ضرور ڈالنے جانا ہے تاکہ آپ کا حق رائے دہی کسی غلط ہاتھوں کے ذریعے استعمال ہو کر جرو نہ پھیر دیا جائے، جس کا کہ اہتمام کیا جا رہا ہے. آنے والا وقت عمران خان کا ہے. اور جاتے جاتے آپ کو یہ خوشخبری سنا جاؤں کہ 29 تاریخ سے پہلے عمران خان کی رہائی کے امکانات موجود ہیں اور عمران خان خود آ کر انتخابات کی قیادت کریں گے، انتخابی مہم کی قیادت کریں گے اور میرا انتخاب میرا کپتان ہی کامیاب ہوگا. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.